پیغمبر اسلام نے فرمایا، نہج الفصاحہ میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا خیر نسائکم، تمہاری بہترین خواتین وہ ہیں، خیر نسائکم، تمہاری خواتین میں بہترین خواتین وہ ہیں، الولود الودود، زیادہ فرزند آور ہو، بھانج نہ ہو، بچہ اولاد پیدا کرنے میں اس میں خرابی نہ ہو، بہترین اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے، خداوند متعال کی نگاہ میں وہ خاتون جو اس قابل ہو، اس قدر پاک و صاف اور شائستہ ہو کہ بہترین اولاد اور زیادہ اولاد پیدا کر سکے، نہ ان کی ایک دو کے بعد چھٹی کر دے۔ کہ خاندانی منصوبہ بندی میں خود ایک داستان ہے کہ مسلم ممالک کو کن خطرات کا سامنا ہے اس وقت خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے، وہ بھی ایک داستان ہے۔ اب دیکھیں خدا کی نظر کیا ہے، اہل بیت کی نظر، کہ بہترین خواتین کی فہرست میں پہلا جملہ الولود، کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، باصلاحیت خاتون، والودود، اور زیادہ مہربان ہو اپنے گھر میں، اپنے ہمسر کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ مہربان ہو۔ یہ دوسری صفت ہے، مہربانی خواتین کی زینت ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ مہربان رہیں اپنے گھر والوں کی نسبت، اپنے ہمسروں کی نسبت، اپنی اولاد کی نسبت مہربان ہونا چاہیے۔ انہیں تلخی زیب نہیں دیتی، انہیں غصہ و قہر و غضب یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، لڑائی جھگڑا ان کی شان میں نہیں ہے، شان کے خلاف ہے۔ لڑنے کے لیے مردوں کو چھوڑیں، آپ لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ خداوند متعال نے بہترین خصوصیات کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، خواتین کا انتخاب کیا ہے۔ مردوں میں شاید وہ خصوصیات نہیں ہے، اور خصوصیات اپنی جگہ۔ خداوند متعال نے خواتین کو جو برتری دی ہے مردوں پہ، وہ خواتین کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب بدترین کا بھی پیغمبر اسلام نے بیان کیا ہے۔ بہترین خواتین میں الولود الودود، وہ خاتون جو زیادہ فرزند آور ہے اور زیادہ مہربان ہے اپنے گھر میں، خدا اور اہل بیت کی نظر میں بہترین خاتون ہے۔ اور المواسیہ المواتیہ، یہ دو صفات ہیں کہ شریک ہمسر ہو اور مطیع ہمسر ہو۔ خواتین اپنے گھروں میں جو ان کے ہمسر ہیں اس کے شریک کار ہو جائیں، ان کے کاموں میں شریک رہیں، ان کے اہداف میں شریک رہیں، جو بھی کام ہے اس میں آپ ہاتھ بٹھائیں ان کے۔ بہترین خاتون وہ ہے، وہ نہیں ہے جو تمام کاروبار زندگی اپنے ہمسر کے گلے ڈال دیں اور خود کھانے پینے میں ہی مصروف رہیں یا باہر جانے آنے میں مصروف رہیں۔ شریک کار ہمسر بننا خواتین کی زینت ہے، اور خدا اور اہل بیت کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ اور مطیع شوہر ہونا چاہیے، المواتیہ، نافرمان نہ ہو۔ یہ چار خصوصیات فرمایا اس وقت، یہ چار خصوصیات جن میں ہے نہج الفصاحہ میں فرمایا کہ جس میں یہ چار خصوصیات
خصوصیات ہیں، وہ بہترین خاتون ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ شرط یہ ہے اذا اتقین اللہ، جب تقوی رکھتی ہوں۔ یہ اس وقت یہ چیزیں باارزش ہیں، اس وقت کہ تقوی کے ساتھ ہو، خوف خدا کے ساتھ ہو، حلال و حرام کے ساتھ ہو، جائز و ناجائز کے ساتھ۔ اب یہ بدترین خواتین، وَشَرُّ نِسَائِكُمْ، پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہاری خواتین میں بدترین خواتین وہ ہیں المتبرجات، جو ناحق اپنی زیبائش کرتی ہیں، خود کو بناتی ہیں غیر ہمسر کے لیے۔ المتبرجات، غیر ہمسر کے لیے خود کو سجاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں۔ یہ المتبرجات، ناجائز زیب و زینت کرنے والی خاتون، وہ بدترین ہیں۔ المتخیلات، تکبر کرنے والی خواتین، جو متکبر ہیں کہ کائنات میں واحد خاتون ہوں، کوئی میرا ہمسر نہیں ہے، یا اپنے حسن پہ نازاں ہے، یا اپنے اندام جسمانی پہ نازاں ہے، یا اپنے ہاتھ میں اگر کوئی ہنر ہے اس پہ نازاں ہے، بعض تو اپنے گناہوں پہ نازاں ہیں، بعض اس بات پہ نازاں ہیں کہ میرے چاہنے والے بہت ہیں، میرے تعلقات بہت ہیں، جو حدود الہیہ سے تجاوز کر کے اس قدر تعلقات قائم کیے ہیں تو اس پہ نازاں ہیں۔ یہ جو تکبر کرنے والے خواتین بدترین خواتین، فرمایا المتخیلات، متکبر خواتین، اور فرمایا کہ جس خاتون میں یہ دو خصوصیات ہیں بدترین ہونے کی، دوسروں کو زینت کرنے والی اور تکبر کرنے والی خاتون، فرمایا کہ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ، جن میں یہ دو خصوصیات ہیں وہ منافق ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، نہج الفصاحہ میں فرمایا کہ یہ خواتین بدترین ہیں، ہن المنافقات، یہ منافق خواتین ہیں، لا يدخلهن الجنة منہن، ان میں سے کوئی بھی جنت نہیں جا سکتی، الا مثل غراب الاعصم، مگر بہت کم۔ غراب کوے کو کہتے ہیں، غراب الاعصم اس کوے کو کہتے ہیں جو بہت نادر ہے، جس کے دونوں پروں پہ مخصوص نشان ہوتے ہیں، جو آپ کو شاید کبھی نظر آ جائے۔ انہیں فرمانا یہ تھا پیغمبر اسلام کا کہ ایسی خواتین میں کہ ان کی بخشش ہو جائے، انہیں جو ہیں توفیق توبہ ملے، اور جنت بہت کم ہے۔ دوسروں کو زینت کرنے والی خواتین اور پھر تکبر کرنے والی خواتین جنت میں جائیں، یہ شاذ و نادر ہے، بہت کمیاب ہیں۔ فرمایا کہ الا مثل غراب الاعصم، اس کوے جتنے جس کے پروں پہ مخصوص نشان ہوتے ہیں۔ اب اتنے سارے کالے کووں میں اب ایسے کوے آپ کو شاید کبھی نظر آ جائیں۔ دوسری حدیث پیغمبر اسلام کی، فرمایا بہترین عورت وہ ہے، بہترین خاتون وہ ہے کہ بہت زیادہ فرزند آور ہو، جو ابھی عرض کیا۔ مسلمانوں کی آبادی مہم ہے، جن کا بس چلتا ائمہ اطہار کی زندگی میں دیکھیں، اکثر ائمہ کی اولادیں کس قدر ہیں،
مسلمانوں کی آبادی مہم ہے، یہودیت اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ یہودیوں کی آبادی بڑھے، اور ایک طرف پروگرام دے رہا، آپ کو منصوبے دے رہے ہیں کہ اپنی آبادی کم کریں۔ مسلمان ممالک آج اس نتیجے تک پہنچے، بہت سے مسلمان ممالک اس وقت خطرات سے دوچار ہیں کہ ان کی آبادی کی اکثریت بوڑھوں پر مشتمل ہے، جوان ختم ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ خاندانی منصوبہ بندی کی۔ میں نہیں کہوں گا کہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، آپ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن کریں، لیکن اس طرف دیکھیں یہ منصوبہ آیا کہاں سے ہے، یہ کس کی سوچ ہے، اور انہوں نے بھی عمل کیا ہے، جنہوں نے یہ منصوبے دیے انہوں نے بھی عمل کیا، اور وہ خود بھی مار کھائے ہیں۔ جرمنی اور اس جیسے بعض ممالک اس وقت خود کو محسوس کریں کہ ہم خطرے میں ہیں، یہاں مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے وہاں ان کے لیے، اور یہاں ان ممالک میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے کم کرنے کے چکر میں بعض ممالک نے عمل کیا تو وہاں یہ خطرات پیدا ہو گئے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے کہ بہترین خواتین وہ جو فرزند آور ہو، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی۔ اس اسلام میں اس کی اہمیت ہے، نازا خواتین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو نازا ہے، خواتین اپنی صحت کا خیال رکھیں ایک، اور اس طرح خیال رکھیں کہ اولاد پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنے نہ ہو۔ اب جو بڑی مشکل جو اس وقت معاشرے میں ہے وہ آپریشن کا ہے۔ اب خواتین کیا کرتی ہیں کہ 1 یا 2 یا 3 آپریشن اس کے بعد روک دیتی ہیں، اب اس کے بعد جو ہے اولاد نہیں ہے، چونکہ آپریشن پھر اس کے بعد خطرات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔ یہ آپریشن کیوں کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ نارمل کیس کرنے کی قابل نہیں ہے، پھر ڈاکٹر آپ کو جو ہے آپریشن کا جو ہے مشورہ دے دیتے ہیں۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اگر خواتین اپنی مخصوص ورزش کریں، اپنی مخصوص غذائیں کھائیں اور اہل بیت کی تعلیمات پہ اگر عمل کریں تو انہیں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ خواتین اگر سمجھتی کہ یہ اچھی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، یہ آپ نے صحت کا خیال نہیں رکھا ہے کہ آپ نے اپنے وجود میں جو عظیم ترین نعمت الہی خداوند متعال نے رکھ دیا تھا، آپ نے اس کی قدر و قیمت نہیں کی ہے۔ خواتین، خداوند متعال نے آپ کو ماں بننے کی صلاحیت دی ہے، آپ میں رکھ دی ہے، آپ ماں بن سکتی ہے۔ ابھی عرض کروں گا کہ ماں بننا کیا ہے۔ تو بہترین خواتین میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ جو زیادہ فرزندآور ہو، زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو، اور دوسری خصوصیت زیادہ مہربان ہو، الودود، زیادہ مہربان، زیادہ محبت کرنے والی اپنے ہمسر اور بچوں سے۔ تیسری چیز پاک دامن ہونا چاہیے۔ چوتھی خصوصیت اپنے خاندان میں عزیز ہو، اپنے خاندان میں عزیز خاتون ہو۔ جب تک شادی نہیں ہوتی اپنے خاندان میں ہے، اپنے خاندان میں اگر درست تربیت ہوئی ہے تو وہاں پھر عزیز ہوگی وہ۔ وہاں اپنے خاندان میں عزیز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اچھی خاتون ہے۔ اور بعض خواتین اپنے خاندان میں اچھی نہیں ہوتی، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی کمزور حرکت کی وجہ سے اپنے خاندان میں عزیز نہیں ہوتی، انہیں نکال دیتے ہیں خاندان والے، کہیں دور چلی جائیں، آپ کہیں اور جائیں۔ تو یہ ایک اچھی خصوصیت ہوتی ہے کہ خواتین جب تک اپنے باپ کے گھر میں ہیں اپنے خاندان میں عزیز خاتون ہونی چاہیے، یعنی آپ کی صحیح تربیت ہو جائے تو آپ عزیز ہیں۔ پانچویں خصوصیت فرمایا کہ شوہر کے لیے، ہمسر کے لیے متواضع اور فروتن ہو، نہ متکبر۔ بعض خواتین شوہروں کی سردار ہوتی ہیں، حاکم ہوتی ہیں، جو کہ خواتین کے لیے بری بات ہے۔ ممکن ہے کہ ہمسر برداشت کریں کسی بھی مصلحت کے تحت،
لیکن خواتین کا حکومت کرنا شوہروں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خواتین کے لیے حکم ہے کہ شوہروں کے سامنے متواضع رہیں، فروتن رہیں، خاکساری اپنا لیں اور اپنے آپ کو ایک حد تک پست رکھیں، نیچے رکھیں۔ خود کو شوہروں سے بلند و بالا دکھانا عیب ہے آپ کے لیے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ فرمایا چھٹی خصوصیت کہ پانچویں شوہروں کے سامنے متواضع اور زینت کرنے والی ہو شوہروں کے لیے، نہ دوسروں کے لیے، غیر شوہروں کے لیے، غیر ہمسروں کے لیے جو خاتون زینت کرتی ہیں اس کے بارے میں آپ نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے انہیں منافق کہا ہے۔ اب وہ خواتین بہترین خواتین ہیں جو زینت کریں اپنی ہمسر کے لیے، یہ حق شوہر ہے، حق ہمسر ہے۔ مگر برعکس ہے، یہاں زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا، یہاں معاملہ برعکس ہے۔ کسی کے لیے زینت کی جاتی ہے یا کہیں کے لیے زینت کی جاتی ہے لیکن اپنے گھر کے لیے نہیں۔ تو جو لوگ طنز پرداز ہیں وہ کبھی اس طرح طنز بیان کرتے ہیں کہ جب شادی میں شوہر اپنی بیوی کو دیکھیں تو نہ پہچانیں کہ کیا یہی میری بیوی ہے۔ یہاں سے جب جاتی ہیں تو اس طرح زینت کر کے جاتی ہیں، تو یہ طنز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند متعال اور ائمہ اطہار نے دو مقام پہ بہترین زینت کر کے آنے کی دعوت دی ہے خواتین کو۔ ایک نماز کے لیے اپنی بہترین آرائش کر کے آ جائیں خدا کی بارگاہ میں، اور دوسرا شوہر ہے کہ زینت کریں شوہر کے لیے۔ خواتین کی اولین ذمہ داری ہے شوہر کے گھر میں آنے کے بعد خود کو صاف ستھرا اور زیب و زینت کے ساتھ رکھیں شوہر کے گھر میں، شوہر کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ یہ خواتین کی ذمہ داری اور حق کا شوہر ہے، یہ حق ہے اپنے ہمسروں کا، اگر ادا نہ کریں خواتین غاصب ہیں اور اسی طرح شوہروں کے ذمے ہیں۔ خود کو زینت دیں اپنی ہمسروں کے لیے، ضروری ہے۔ آپ کی داڑھی کہاں جا رہی ہے، آپ کی مونچھیں کہاں جا رہی ہیں، آپ کے بال خاک آلود ہیں تو آپ کے کپڑے عجیب قسم کے ہیں، اس طرح کی بیوی کو نفرت ہو جائے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض حقوق ہیں خواتین کے شوہروں کی گردن پہ، ان میں سے ایک زینت ہے۔ اسلام نے زینت سے منع نہیں کیا ہے، تو فرمایا کہ شوہر کے لیے زینت کرنے والی خاتون بہترین خواتین میں سے، یہ چھٹی صفات۔ ساتویں صفات نامحرم کے مقابل اپنی حفاظت کرنے والی ہو۔ نامحرموں کے سامنے یہ خوش اخلاقی نہیں ہے کہ آپ کسی نامحرم کے سامنے آپ آرام سے گفتگو کرتی ہے، سلام دعا کرتی ہے، یہ خوش اخلاقی بد اخلاقی ہے آپ کی۔ یہ شوہروں کے لیے جا کے مہمانوں سے ملیں اور خوش اخلاقی سے رفتار، آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ چونکہ شوہر نہیں ہے ابھی آپ شوہر کی جگہ آ جائیں، سلام دعا کریں، مہمانوں کو بٹھا دیں گھروں میں، ضرورت نہیں ہے۔ دروازے سے کہہ دیں کہ ہمارے شوہر نہیں ہے، آپ واپس جائیں، جو بھی ہو، اگر محرم ہے ٹھیک، نہ محرم بولے واپس جائیں۔ عورتوں کی خوش اخلاقی اس میں ہے کہ نامحرموں کے مقابل اپنی حفاظت کریں، اپنی نگہداری کریں، نہ کہ وہاں خوش اخلاقی دکھائیں، سلام دعا خیر خیریت پھر بنڈار باتیں وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ خوش اخلاقی نہیں ہے۔ بعض خواتین مردانہ خوش اخلاقی رکھتی ہیں، مردوں کی طرح مہمان نواز ہیں وغیرہ وغیرہ، اچھی نہیں ہے ان کے لیے چیزیں، زیب نہیں دے، اسلام پسند نہیں کرتا، خداوند پسند نہیں کرتا۔ آٹھویں خصوصیت بہترین خواتین کی فرمایا کہ شوہر کی بات سننے والی ہو۔ نویں خصوصیت فرمان بردار ہو شرعی امور میں، شوہر کی فرمان برداری، نہ تمام گھریلو امور میں۔ پہلے بھی عرض کیا کہ گھر کا کوئی بھی کام عورت کے ذمے نہیں ہے، خاتون کے ذمے نہیں ہے،
اسلام نے کسی بھی شوہر کے لیے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ گھر کے کام کاج میں مجبور کریں. کھانا بنانے سے لے کر، جھاڑو کرنے سے لے کر، بچہ سنبھالنے سے لے کر، بچوں کو دودھ پلانے سے لے کر، شوہر کے کپڑے دھونے سے لے کر، استری کرنے سے لے کر، حتیٰ بچوں کے کپڑے، یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے اسلام میں. یہ تمام باپ کی ذمہ داری ہے. حتیٰ بچے کو دودھ پلانا باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی نہیں. دودھ ماں کے پاس ہے لیکن باپ کی ذمہ داری ہے. اگر ماں چاہے شرعاً اسے اجازت ہے کہ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائیں، مگر بعض مواقع پہ جہاں کوئی اور نہ ملے اور بچہ تلف ہونے کو پہنچے، وہاں پھر ماں پہ واجب ہے. یا پھر باپ نہ ہو، پھر ماں شرعاً سرپرست ہے، ذمہ داری ہے کہ سنبھالیں، ورنہ جب تک باپ زندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے دودھ پلائیں. اس قدر اسلام نے آزادی دی آپ کو. وہاں آپ کا یہ حق خداوند متعال نے بیان کیا کہ شوہروں کا حق ہے آپ کی گردن پہ کہ آپ خود کو زینت دے کر شوہر کے گھر میں رہیں، شوہر کے لیے زینت دیں. اور شرعی امور میں شوہر کی فرمان برداری ہے. وہ شرعی امور جانتے ہیں سب. خلوت میں خود کو اپنے ہمسر کے اختیار میں، یہ 10ویں خصوصیت ہوتی ہے. فرزند آور ہونا یہ پہلی خصوصیت تھی. لڑکی جب تک بابا کے گھر میں ہے، کیا ہے لڑکی؟ حسنتن، نیکی ہے. لڑکا نعمت ہے، لڑکی حسنہ ہے، نیکی ہے، رحمت ہے. یہ مقام ہے جب تک باپ کے گھر میں ہے. بیٹی رحمت بن کر رہے گی اور حسنہ بن کر، نیکی ہے باپ کے لیے. یہ امانت الہی، خداوند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت الہی، رحمت الہی، امانت الہی خدا کی طرف. جب شوہر کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، اس وقت اسلام نے کہا کہ شوہر سے کہ یہ خدا کی امانت ہے تیرے ہاتھ میں. اب یہ امانت الہی جب شوہر کے گھر میں داخل ہو جاتی ہیں تو ایک مقام اس کا بلند ہو جاتا ہے. اب صرف بیٹی نہیں ہے، اب یہ ہمسر ہے. مقام ہمسری پہ فائز ہو جاتی ہیں یہ خاتون. مقام ہمسری، یہ مقام ہمسری مقام الہی ہے. یہ فضیلت ہے مسلمان خاتون کے لیے، یہ برتری ہے مسلمان خاتون کے لیے. بے شوہر ماری ماری پھرنا ادھر ادھر، خود سرانہ زندگی گزارنا، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے. جب تک آپ گھر میں بیٹی ہیں رحمت اور حسنہ ہے. جب آپ شوہر گھر میں امانت الہی ہے اور مقام ہمسری پہ آپ فائز ہو جاتی ہیں. اس کی پاسداری یعنی بہترین شوہرداری، یہ کافی شرائط ہیں اس میں. یہ فضیلت ہے مسلمان خاتون کے لیے کہ بہترین اور آئیڈیل نمونے کی خاتون بنے شوہر کے گھر میں. اسلام اس طرح سے چاہتا ہے. مقام دختری و ہمسری کے بعد جو بالاتر مقام ہے خاتون کے لیے وہ مقام مادری ہے. شوہر کے گھر میں اب بچہ جننے والی ہے، اولاد پیدا کرنے والی ہے. مقام مادری پہ فائز ہو جاتی ہیں. مقام مادری اس خاتون کے لیے ہے جو گھر کی مقدس فضا کو ایسے بچوں سے رونق دیں جس پہ اہل بیت فخر کریں. پیغمبر اسلام نے کہا میں فخر کروں گا قیامت کے دن. وَلَوْ بِالسِّقْطِ، اگرچہ وہ بچہ نامکمل گرا، مکمل پیدا نہیں ہوا، سقط ہوا، میں اس پر بھی فخر کروں گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تناکحوا وتناسلوا، نکاح کرو نسل بڑھاؤ. یہ حکم پیغمبر ہے.
ہے کوئی عمل کریں یا اپنی مرضی سے 1-2 بس کافی ہے بند کر دیں؟ کون آپ کس لیے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں؟ آپ اسی لیے تو آئے ہیں، آپ کا کام ہے یہ تناکحوا وتناسلوا وتکثروا، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، زیادہ ہو جاؤ، کثیر ہو جاؤ، آبادی بڑھاؤ اپنی۔ خدا کی زمین وسیع ہے، ایسا نہ خدا فراموش کار نہیں ہے۔ واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے خداوند۔ یا مدبر الامور، تمام امور کی تدبیر۔ انہیں خدا کو نہیں معلوم کہ ان کی آبادی بڑھے گی تو ہم کیا کریں گے، کہ میری زمین چھوٹی ہو جائے گی۔ خداوند متعال نے کبھی زمین کو چھوٹی نہیں کہا۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، تم بڑھو۔ ان مسلمانوں کے لیے تو ایک خاتون جو زیادہ بچہ پیدا کرے فضیلت ہے اسلام میں، لیکن پھر بھی تمام احتیاطی تدابیر دیکھیں اپنی جان کے لیے، تعلیم، تربیت وغیرہ وغیرہ جن کے بس میں ہیں وہ کم از کم اس میں سستی نہ کریں۔ پیغمبر میں قیامت کے دن فخر کروں گا، اگر آپ کے 2 بچے ہیں پیغمبر فخر کریں گے۔ جب سیقت شدہ بچے پر پیغمبر فخر کرتا ہے تو آپ اگر کئی بچے دکھائیں پیغمبر کے سامنے، یہ میں نے پیدا کیے ہیں اور اچھے اچھے بچے ہیں، تو کس قدر فخر کریں گے؟ آپ کے اوپر فخر کریں گے، آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں۔ تو مقام مادری پہ ایسے بچے لائیں جنہیں کہہ سکیں کہ واقعاً یہ ہمارے جگر گوشے ہیں، تو تعلیم تربیت بھی مہم ہے۔ بہتر و بیشتر اولاد پیدا کر کے بہتر تربیت کرنے کی کوشش، یہ عورت کا کمال ہے، یہ خاتون کا کمال ہے، اور مطلوب دین اسلام ہے۔ یہ 2 جملے میں عرض کروں گا کہ مقام مادری پہ خاتون اس قدر بلند ہو جاتی ہے، جب مقام مادری پہ فائز ہو جائے اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے۔ مقام مادری یہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خدا کی جنت جس کی بشارت مؤمنین کو دی، متقین کو دی، پیغمبر اسلام نے فرمایا الجنت یہ جنت جس کی اتنی تعریفیں خدا نے کی، قرآن مجید میں کی ہے، انبیاء نے ائمہ نے بیان کیے، جس کی خصوصیات بیان کیے ہیں، یہ جنت جس میں انبیاء جائیں گے وغیرہ وغیرہ سب جائیں گے، مؤمنین متقین، کہ یہ جنت تحت اقدام الامہات، یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ جنت مقام مادر یعنی جنت سے بالاتر ہستی بن جاتی ہے اگر ماں بنے، اور پھر اس بالاتر ہے، بالاتر اس لیے خداوند فرماتا ہے کہ اس کی رضا میری رضا ہے، اگر وہ راضی نہیں تو اولاد کہ کسی کام پہ خدا راضی نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا اللہ فی رضا الوالدین، خدا کی رضا ماں اور باپ کی رضایت میں ہے۔ اولاد پہلے والدین کو خوش رکھیں اور اس کے بعد خدا کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ خدا یک طرفہ خوش نہیں ہوتا، خداوند کوئی ایمنے نہیں ہے کہ آپ یہاں سے شارٹ کٹ جائیں اسے الگ سے خوشحال کر دیں، نہ، خدا ایمنے نہیں ہے، خدا ایم پی ایف بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں جا خوشحال نہیں کر سکتے، آپ خوشحال۔ خداوند کے پہلے والدین، ماں باپ خوش ہیں میں بھی خوش ہوں، اگر نہیں ہے پھر میرے پاس نہ آ جائیں۔ پھر آنکھ والدین جنت کی بو بھی نہیں سونکھ سکتا۔ خدا نے کہا کہ میرے پاس چاپلوسی نہیں چلتی، مسجدوں میں آئیں تسبیح گھمائیں چاپلوسی کریں، اس طرح نہ، والدین کو خوش کرنا چاہیے۔ والدین اگر منع کر دیں کہ فلاں مسجد میں نہ جانا کہ ہمارے دل گھبراتے ہیں، مثال خطرات ہیں وغیرہ، تو اولاد ان سے منہ موڑ کے انہیں خوش کیے بغیر، اجازت لیے بغیر اگر آ جائیں پھر ان کی عبادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ مستحبی روزے ان کے صحیح، مستحبی نمازیں ان کی باطل ہیں۔ والدین مقام مادری یہ ہے۔
یہ دو. تیسری چیز برترین حق ماں کا ہے. یہ حدیث آخری عرض کروں گا آپ کی خدمت. بہترین برترین بالاترین حق خواتین کے لیے ایک حق ہے، خواتین پر ایک حق ہے، برترین حق جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سب سے بڑا حق یہ ہے. اور مردوں پر بھی ایک بہت بڑا حق ہے. فرمایا کہ اعظم الناس حقا علی المرأة، خواتین پہ سب سے بڑا حق لوگوں کا، جتنے افراد ہیں، والدین ہیں، اولاد ہیں اور ہمسائے ہیں اور دوسرے جاننے والے ہیں، رشتہ دار، سب میں